اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ المنان فی کتاب الحنان وفرقان الحمید وقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا مختصراً اعتقادی امور پر ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن اصول اعتقادیہ سے تفسیراً ہر ایک پہلو پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ تو آج ہم ابتدا کرتے ہیں مقدمے سے۔ تو جناب شاہ سید علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کرمنا بنی آدم بنفس ناطقہ۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے بنی آدم کو نفس ناطقہ کے ذریعے عزت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مخلوق تخلیق فرمائی ہے تو ان میں سے انسان کو ایک امتیازی خصوصیت مقام عطا فرمائے، وہ ان میں سے ایک ہے نفس ناطقہ، یعنی کسی چیز کے حوالے سے ادراک کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا، تفکر کرنے کی صلاحیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا کی، اس کے حوالے سے مناطقہ کے نزدیک اس کو ناطقہ کا لفظ کا استعمال کیا گیا۔ تو یہاں ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے، غور و فکر کرے، تفکر کرے اور سوچیں۔ سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ یہ جو تمام نظام کائنات چل رہا ہے کہ دن کا رات، رات کا دن میں تبدیل ہونا، زمین و آسمان کے حوالے سے چاند کا نکلنا، دن میں سورج کا نکلنا، رات کو تاروں کا نکلنا، دن میں روشنی پھیل جانا، یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اگر کوئی بندہ غور و فکر کرے کہ یہ جو نظام کائنات جو ایک پراپر طریقے سے چل رہا ہے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ دن میں چاند نکل آیا ہو یا تارے نکل آئے ہو، یا کبھی یہ نہیں ہوا رات کے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ تو یہ چیزیں کیا ہے، انسان کو اس چیز کی طرف سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی موجود ہے، ایک ذات موجود ہے جو اس تمام نظام کو پراپر طریقے سے چلا رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اور زمین پر اپنا نائب بنا کر مبعوث کیا، کہ زمین پر آباد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں، غور و فکر کرے، تفکر کرے اور ان تمام چیزوں سے وہ نصیحت حاصل کرے کہ واقعی میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جو تمام تر نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَهُمْ بِالْعُلُومِ النَّافِعَةِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی بالعلوم النافعہ، نفع سے، ان علوم کے ذریعے جس سے وہ نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام تر چیزوں کے نام سکھانے کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور بتلایا کہ فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام ہمیں بتلاؤ۔ تو جب وہ نہیں بتلا سکے تو جناب آدم کو فرمایا یا آدم انبئہم باسماء ہؤلاء۔ تو جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے بتلایا۔ تو انسان کو جو افضلیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اس کی جو دوسری سیڑھی ہے ایک ناطقہ اور دوسرے نمبر پہ علوم نافعہ، فائدہ دینے والے، وہ ان تمام تر دنیا میں موجود چیزوں پر غور و فکر کر کے ایک ایسے نتیجے پر پہنچتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند، نفع بخش ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ۔ تو انسان کو جو فضیلت دی ہے اس کی اگلے کیٹیگری کو جناب شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی، نیک اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، نوافلات کے ذریعے، انسانیت کی خدمت کر کے، انسان سے انسانیت کی طرف تک کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قرآن میں بتایا، شخص سے شخصیت تک کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ یہ تمام تر چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو افضلیت بخشی ہے
اس کی کیٹیگری ہے. آگے فرماتے ہیں الحاکیت من اخلاق الحمیدت، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت بخشے وہ اخلاق حمیدہ کے ذریعے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی، ایک فسق ایک تقوی. اب انسان کے اوپر ہی ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس راستے کو چوائس کرنا چاہیں گے، کس راستے کی طرف چلنا چاہیں گے، کہ آیا وہ اخلاق حمیدہ کے پیکر ہو کر تقوی کی طرف جانا چاہتے ہیں یا اخلاق ذمیمہ کی طرف جا کر وہ فسق و فجور کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو یہ تمام تر سٹیج جو جناب شاہ سید علیہ الرحمٰن نے اصول الاعتقادیہ میں مقدمے میں ذکر فرمائے، وہ انسان کو جو افضلیت دیگر مخلوقات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ان کی کچھ مثالیں آپ نے بیان فرمائی. آگے فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى الَّذِينَ شَرَّفَهُمْ بِالْعُقُولِ الْكَامِلَةِ وَالنُّفُوسِ الزَّكِيَّةِ، اور سلام ہو ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقول کاملہ سے شرف بخشے، یعنی وہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے وہ برگزیدہ ہستیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقام بخشی، کسی کو نبوت تو کسی کو رسالت، کسی کو کسی کے اوپر آسمانی کتابیں نازل فرمائے تو کسی کو جانشین انبیاء بنا کر ولایت کے سٹیج عطا فرمائے. آگے فرماتے ہو والنفوس الزاکیات، اور ان لوگوں پر سلام ہو جن کا نفس پاک ہے. قد افلح من تزکا، تو جن کے نفس پاک ہوتے ہیں ان پر درود و سلام بھیجی. تو اسی پر رکھتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. آگے جو بیان فرمائی ان کے حوالے سے آگے دیگر بیانات میں ذکر کریں گے. تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.